اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنی اس سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہیں تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہیں کیوں گناہوں پر سزا دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اس کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، جو اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ المائدہ کے 3 رکوع کی 3 آیت کی تلاوت کی اور وہاں سے لے کر رکوع 4 کے آخر تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے یہودیوں کا ہوا، اب نصارہ کا بھی ہو رہا ہے۔ نصارہ یعنی عیسائیوں کو کہتے ہیں، اور وہ بھی
ایک تو ایسا تھا کہ عیسائیوں میں بھی دو گروپ تھے، اور جو خراب گروپ تھا یا جو الگ گروپ تھا اس کو لوگ چڑھاتے تھے، نصارہ کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ وہ نصارہ ایک مقام سے تعلق رکھتا، مگر قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں کہا گیا کہ جب عیسیٰ مریم نے یہ بات کہی کہ کونوا انصار اللہ، کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار، تو حواریوں نے یہ بات کہی تھی، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ہمیں اللہ کے مددگار، تو اللہ کے مددگار کے طور پہ یہ نصارہ کا نام استعمال کیا گیا، اور اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ دیکھو صرف تم کو اللہ کی بات ماننا ہے، آج بھی وہی ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی وہی ہے، سب کے لیے یہ ہے کہ سب سے اوپر رہے گی اللہ کی ذات، اللہ کے احکام ماننا پڑے گا، ہر کام کو آپ غلام ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے احکام کے مطابق ہی آپ کو اپنی زندگی گزارنا ہے، اور لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا، لوگوں کو بھی خدا کی طرف بلانا اور خدا کی بندگی پہ آمادہ کرنا، یہی کام رہا ہے مین۔ تو یہی وعدہ اور یہ پختہ عہد نصارہ سے لیا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس میں سے ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو نہیں یاد کرایا گیا تھا، جس کی یاد دہانی کرائی گئی تھی، جیسے کہ وعدے کی پابندی کرو، چغلی مت کرو، غیبت مت کرو، سود مت کھاؤ، شراب مت پیو، یہ سب تو بتایا گیا تھا تمہارے کو، لیکن اس میں سے انہوں نے سب بھول گئے، یعنی سب کرنے لگے، جیسے آج ہم کر رہے ہیں ساری چیزیں، ہمارے کو بھی لیے، سود میں کوئی پرہیز نہیں ہے، شراب میں کوئی پرہیز نہیں ہے، عام لوگوں میں آپ جائیے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تو یہ کہا گیا کہ ایسا انہوں نے بھول گئے ایسا بہت ساری چیزوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، اب وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ جب یہ اسلام پہ نہیں چلیں گے، قرآن کے اصول پہ جب آدمی نہیں چلتا ہے نا، تو آپسی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن معاف کرنا سکھاتا ہے، قرآن اچھی طریقے سے اپنی بات سمجھانا سکھاتا ہے لوگوں کو، جب آپ الٹا کرتے اس کے تو ایک نیا جھگڑا برباد ہو جاتا ہے، اور بنی ریاست اور ساری قوم جو ہے وہ بیٹھ جاتی، نیچے آ کر بیٹھ جاتی۔ پھر بغض ہو گیا، ایک دوسرے سے بغض لگنے لگے، ہے نا، کینہ رکھنے لگے، وہ کب تک؟ قیامت تک۔ تو اللہ نے یہ ڈال دیا، یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دشمنی ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، اب مل کے کیا کام کریں گے اور کیسا باطل سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، ان کے دل پھٹے پڑے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اطلاع دے گا اس بات کی کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے پاس تو سارا ریکارڈ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ ہم عنقریب ان کو ان کا ریکارڈ بتا دیں گے کہ وہ کیا کما کر لائے ہیں، کیا نیکی کمائے ہیں، کیا بدی کمائے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب، یہ دونوں کے لیے ہے، توریت اور انجیل والوں کے، اہل کتاب پس یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آ چکا ہے، اور تمہارے سامنے وہ کھلی نشانیاں بیان کر رہا ہے بہت ساری، جس کو مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب میں سے تم چھپاتے تھے، وہ عام لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کی کتاب میں کیا ہے علماء بتاتے ہی نہیں تھے یہود کے، اور لوگوں کو کیا معلوم ہوگا، وہ تو بھروسہ کرتے تھے اپنے علماء پہ کہ صاحب آپ جو بولیں گے صحیح ہے، لینا کیا سود، وہ بولتے تھے ہاں ایسے حالات ہیں تو لے لو، تو اب لے لیا اس نے۔ اب اس کو معلوم نہیں کہ یہاں کہا گیا اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے، ایسے احکامات توریت میں بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کتاب میں سے جو بہت ساری چیزیں چھپاتے ہو، لوگوں کو بتاتے نہیں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وہ یہ سب کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وہ یعفو عن کثیر، اور بہت ساری چیزوں سے تو وہ درگزر کر جاتا ہے، ایسا نہیں کہ جو ضروری ہیں، جو امپورٹنٹ ہے وہی بتا رہا ہے، جزوی چیزیں مستحب جو ہیں وہ تو نہیں بتا، اس کے بارے میں نہیں ہے، جو صاف صاف فرض تھا جس کو تم نے بدل دیا، حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کو واضح کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پس آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کا نور، ایک روشنی ہے، نور ہے، وہ کتاب مبین، اور کھلی کتاب۔ دیکھیے ہم کیا بولتے ہیں، وہ جاہل ہے، اندھیرے میں بھٹک رہے، روشنی میں کون ہے؟ جو کتاب پڑھتا ہے، کتاب پڑھا تو ڈاکٹر بنا تو اس کو سب معلوم ہوتا ہے بیماری کیا ہے، قانون کی کتاب پڑھا تو اس کو قانون معلوم ہو جاتا ہے، حساب کی کتاب پڑھا تو اس کو حساب کتاب آ جائے گا، اکاؤنٹ وغیرہ۔ تو بتایا گیا کہ روشنی آ گئی ہے، یہ روشنی ہے،
یہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے زندگی کا. ابھی میں نے پڑھا کہ ایک IAS آفیسر نے کیا کر دیا, دلی میں جا کے, پٹنہ کا تھا, خودکشی کر لیا, ریل کے آگے سو گیا, 2 ٹکڑے ہو گئے. اتنا محنت کیا تھا, IAS میں نمبر لگنا معمولی. کیا بات تھی بولے تو لکھا ہے میرے بیوی کے اور میرے ماں باپ کے جھگڑے ہمیشہ ہوتے تھے, وہ مجھے برداشت نہیں ہوتے. اب بتائیے, چھوٹی سی بات. تو اچھا کیوں؟ تو اس نے کہا میں آدھیاتمکتا کی طرف نہیں گیا. تو دیکھیے, اگر آخرت کا تصور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ ہم کو بدلہ دینے والا, آپ نے بہت نیک کام کیا تب بھی لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں, اللہ کرنے والا ہے, اللہ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو جس کو آخرت پہ بھروسہ ہے نا, وہ خودکشی نہیں کر سکتا. اس کو معلوم ہے میرا بدلہ ملنے والا ہے. اب جو ساری دنیا کو سمجھے اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا آنے والی ہے, اس میں حساب کتاب ہونے والا ہے اور جہنم اور دوزخ ہے. اب وہ مر کے چھوٹ گیا کیا؟ مر کے سیدھا جہنم میں چلا گیا. تو نہ معلوم ہونے کی وجہ سے تو یہ نور آ گیا ہے. یہ نور بتا رہا ہے کہ تم زندگی جیو آخری دم تک اللہ کے لیے, اور برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو پھیلانے میں اپنی زندگی لگاؤ. یہ ہے پیغام. اور ایک کھلی کتاب ہے, ہر احکام ہے. دیکھیں قرآن وہ ساری باتیں بتاتا ہے جو دنیا میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا. اب اللہ تبارک تعالیٰ بتاتا ہے 7 آسمان ہے, وہ بتاتا ہے تمہاری زندگی کے اندر کیسا ہے, تمہاری قسمت کیسی لکھی ہوئی ہے, اللہ کیسے مدد کرتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں تو ابھی نہیں معلوم ہوا, معلوم ہو بھی نہیں سکتا ابھی, کیونکہ ہماری تحقیق اور وہ تو پہلے آسمان تک بھی نہیں ہوئی, 7ویں آسمان تک کب پہنچیں گے آپ. تو قرآن جو ہے کھول کھول کر ہر چیز بتاتا ہے, ہر رہنمائی. جو اس کو سمجھے گا نا وہ دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا, ٹھوکریں کھاتا نہیں پھرتا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے راستہ بتاتا ہے, ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا چاہتے ہیں, جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, خوش کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتاتا ہے. جس کو اللہ کی فکر ہی نہیں ہے ان کو کیوں بتائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. بار بار اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کی طرف پلٹتا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سبل السلام, سلامتی کے راستے, شانتی کے راستے, ترقی کے راستے بتاتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاتا ہے. اندھیروں سے, ساری گندگیوں سے, شرک سے, کفر سے, جہالت سے, مختلف نظریوں سے, سب سے نکال کے وہ روشنی میں لاتا ہے. بِإِذْنِهِ, اس کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور وہ انہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے, بالکل سوائے سبیل. ادھر نہیں, کبھی ادھر بھٹکے, کبھی ادھر گئے, ادھر گئے آدھی زندگی تو اس میں گئی سمجھنے. کتنے لوگ ایسے ہیں صحیح راستہ معلوم کرنے میں آدھی زندگی نکلتی. اب بڑھاپے میں آ گئے تو وہ بھی قرآن نہیں پڑھے, ایسا ہو گیا. اللہ کیا کرتا ہے, جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے جلدی بتاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پہلے پیغمبروں نے کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے, انکار کیا جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے, ان کے پاس تخلیق ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو وہ اللہ ہی ہے. اللہ نے کیا کرا, روپ لے لیا, وہ ان کا جو ہے اوتار ہے, اللہ کے اوتار ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ایسا انہوں نے سمجھا کہ خدا ہی نے یہ روپ لیا ہے. اب مگر بار بار انجیل توریت میں آئے کہ باپ یہ کہتا ہے, تو بیٹے کا بھی تصور آیا, تو کہا کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے. پھر کہا کہ اللہ کا بیٹا, اللہ اور اللہ کی روح. پھر ثلاث کا 3 کا جو پہلے گیا ہے, اس سے پہلے کے درس میں بھی آگے بھی آئے گا, تو 3 کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا. یہاں تو صاف صاف کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہی ہیں. حالانکہ اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا, آدم علیہ السلام کو تو ماں باپ دونوں نہیں تھے, تو وہ اللہ ہو گئے کیا. تو کسی کا ماں باپ ہونا یا کسی کا کوئی یہ بتانا کہ وہ اندھوں کو بتاتے تھے, آنکھ ان کی آ جاتی تھی, مردوں کو اٹھا کے ان سے بات کرتے تھے, یہ سب اللہ کی طرف سے تھا, ان کی ذاتی صفت نہیں تھی. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ, تو ان سے پوچھو کہ کون ان کو بچا سکتا ہے, کون یہ اختیار رکھتا ہے ذرا بھی کہ اگر اللہ ارادہ کرے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امی مریم علیہ السلام دونوں کو ختم کرنا چاہے, ہلاک کرنا چاہے, ہے نا, تو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جس نے ان کو زندگی دی ہے, بڑے مرتبے دیے ہیں. تو اصل اللہ ہے, باقی سب بندے ہیں, رسول بھی اللہ کے بندے ہیں. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو سارے پیغمبر بھی اللہ کے بندے ہیں, ان کی والدہ بھی اللہ کی بندی ہیں. وَمَن فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا, اور اللہ سب کو ختم کرنا چاہے,
جتنے زمین میں ہیں جاندار سب کو ختم کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی روکنے والا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، سارے ملک ساری بادشاہت آسمانوں کی، تمام آسمانوں کی، ساتوں آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا بادشاہ، اس کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یہ ملک، یہ حکومت کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کا بادشاہ، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو مخلوق اس نے چاہا پیدا کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کمپلیٹ اختیار ہے اس کو، کسی اور کو نہیں۔ اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا اختیار دے سکتا ہے، مگر پورے اختیار کا مالک صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اب کہتے ہیں یہود اور عیسائی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ہم سب بیٹے ہیں، ہمارا باپ ہے وہ، تو بولے ہم بیٹے ہیں، ہم سب بیٹے ہیں اللہ کے خاندان کے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب میرا کنبہ ہے، ہم اللہ کے کنبے کے لوگ ہیں اور جو ہے اس کے چاہنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو ذرا، قل، ان سے پوچھو، کہہ دو، فلیما یعذبہم بذنوبہم، پھر تمہارے گناہوں پہ وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ بیٹا ہے تو لاڑ میں معاف کر دینا ہے نا، یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ بلڈوزر کیوں چل رہا ہے؟ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہے نا؟ اتنے چہیتے ہیں مسلمان، جنت میں جانے والے، جنتی مسلمان بولے، پھر مسلمانوں پہ ایسی آفت کیوں آ رہی؟ کہیں ماب لنچنگ ہو رہی، کہیں مر رہی۔ اگر تم اتنے چہیتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پہ کیوں پکڑتا ہے؟ یہودی اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے، ہم اپنے کو بھی شامل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں۔ تم اس لیے اونچے ہو کہ تم اللہ کی بندگی کرتے ہو، تم اس لیے ہو کہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، تم اس لیے سب سے اچھے ہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب یہ نہیں کرتے تو اللہ کے پاس تمہاری حیثیت کیا رہی؟ اب یہ مائک کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ یہ پنکھا کام کرنا چھوڑ دے تو کیا پنکھے کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، نکال کے پھینک دیتے۔ ایسے اگر تم اللہ کی بندگی کا کام نہیں کرتے، اللہ کے پیغام نہیں پہنچاتے، تو پھر تمہارے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سزا دیتا ہے، اور تم بھی ویسے انسان ہو جیسے عام انسان ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سب کے ایک آدمی بڑا گناہ کر کے آیا لیکن سچے دل سے معافی چاہا، معاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے لیکن آخری وقت آ گیا نا تو پھر وہ کلمہ کفر وغیرہ کہہ دیتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر کفر کے کام کرتا ہے لیکن ہدایت ہوتی ہے، آخری میں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مر جاتا ہے، نیک کام کر لیتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو عذاب دینا ہے، کس کو سزا دینا۔ اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے اس کی نیت کو دیکھ کر، اور چاہے تو پھر عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فتر من الرسل، اے لوگوں، اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول آ گیا ہے تمہارے پاس صاف اور واضح نشانیاں لے کر، ایک پیغمبروں کا سلسلہ رکنے کے بعد، یعنی 500 سال کے بعد آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسوی سن 2000 شروع ہو رہا تھا نا، جب عیسوی سن 0 میں پیدا ہو گئے سمجھو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 570 عیسوی میں پیدا ہو گئے۔ 570 سال کا گیپ تھا، بڑا گیپ، تو اس کو بولتے ہیں فترہ۔ فترہ یعنی گیپ ہونا، ایک کے آنے کے بعد دوسرے کے آنے کے اندر جو مدت رہتی ہے اس کو فترہ کہتے ہیں۔ یبین لکم علی فتر من الرسل، ایک سلسلہ بند تھا رسول کا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور کوئی بشارت دینے والا آیا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو زمانہ ہو گیا تھا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بس فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس آ گئے تمہارے پاس بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اب تمہارے پاس، اب یہ تم کو ڈرا بھی رہے ہیں جہنم سے، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا جا رہا ہے کیا ہوا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی. کیا کیا تھا؟ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، اس نے تم میں سے انبیاء پیدا کیے، تم میں سے. یعنی نبی کا مرتبہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی حاصل کرے، ایک عالم بن گیا، فاضل بن گیا تب بولے اب میں نبی بھی بن جاتا ہوں. نہیں، یہ اللہ کا دیا وہ مرتبہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہی نبی بن سکتا ہے. یہ حاصل ہونے والا پد نہیں ہے. مگر اللہ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں سے نبی اٹھائے، رسول اٹھائے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم کو بادشاہ بنایا. اب بتائے بادشاہ تو ایک ہی رہتا ہے، مگر جو راج کرتا ہے نا اس کا راج سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیے بیچارے وہ مغل راج کرتے رہے، مگر لوگ بولتے ہیں 800 سال تک مسلمانوں کا راج تھا، ہے نا. تو مطلب سارے مسلمان اس میں شریک ہو گئے. تو ہوتا اسی ہے، جو پارٹی راج کرتی نا وہ پارٹی پوری راج کرتی رہتی ہے، پوری پارٹی کا راج رہتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری بادشاہ تھی، تمہارا ایک بادشاہ بننا، بادشاہ میں پوری قوم شریک رہے. اب ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے تو یہاں تو سب جو ہے وہ پد کے اندر جو ہے شریک رہتے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ کچھ عطا کیا جو دنیا میں کسی کو، پورے عالم میں کسی کو عطا نہیں کیا. یعنی منصب خلافت، منصب خیر امت ہونے کا منصب جو دیا گیا تھا ان کو بھی، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کی، تمہارا کام ہے رہنمائی کرنا. اللہ نے پوسٹ دے دیا، ایسی پوسٹ دے دیا تھا بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیلی سب کے رہنما تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یاد کرو میری نعمت کو، میں نے تم کو سب کا سردار بنایا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو لکھ دی ہے. فلسطین کی زمین تھی. اب فرعون سے چھٹ کر آ گئے تھے بنی اسرائیل، در در بھٹک رہے تھے. ابھی موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اور تھوڑا سا ابھی اطمینان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ فلسطین کی زمین جو ہے نا بہت ہے، وہاں اتنی پیداوار ہے. آج بھی دیکھیے نا فلسطین اسرائیل کیسا نکال رہا ہے، کیا فصلیں نکالتا ہے. تو بہت زرخیز زمین ہے وہ. انہوں نے کہا وہ 12 لوگوں کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جا کر دیکھو کیسا ہے. انہوں نے کہا وہاں تو شہد کے نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی فراوانی فراوانی ہے. تو اللہ اور مقدس ہے کیونکہ یہاں ابراہیم علیہ السلام رہ چکے تھے، یعقوب علیہ السلام رہ چکے تھے، اسحاق علیہ السلام رہ چکے تھے. تو یہ وہ زمین تھی. تو کہا کہ یہ زمین اللہ نے تم کو لکھ دی ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم نہ پلٹ دکھاؤ پیٹھ، اپنی پیٹوں کے بل نہ پلٹ جاؤ تم. فَانْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ ہو جاؤ گی تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہاں ایک مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ہوا یہ کہ انہوں نے 12 لوگوں کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے. اب وہ 12 لوگ گئے، 12 لوگ آ کر کیا بولے معلوم ہے؟ کیا نعمتیں ہیں صاحب، وہاں شہد کی نہر بہہ رہی ہے اور دودھ کی، کھانا پینا کوئی کمی نہیں بس. مگر وہاں کے لوگ بہت زبردست ہیں صاحب، ایسے ڈان ہیں، مار دیتے، ایسا کچل کے رکھ دے رہے ہو نا سب، اور بڑے بڑے ہیں، اونچے پورے ہیں. ہم اگر ان کے سامنے دیکھیں تو ٹڈی، ایسا توریت میں لکھا ہوا ہے. ہم ان کے سامنے کیسے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ٹڈیاں ہیں، یوں مسل کے رکھ دیں گے ہمارے کو. ایسے زبردست ہے بہت اچھا ہو، ملک اچھا ہے، مگر جانے ان سے لڑنا ہو سکتا ہے کہ ہم سے ایسا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ پوری بنی اسرائیل کی ہمت پست ہو گئی، سب ڈر گئے، آپ نہیں جاتے بولے. انہوں بولے وہ اچھا تھا وہاں فرعون پسیج مر جاتے تو اچھا تھا، اب یہاں بھٹکتے رہتے تو بھی اچھا تھا. اب جا کے ان کی تلوار سے خود اپنے بچوں کو سب کو کٹانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ڈر گئے وہ ایسا. تو کیا ہوتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایسا ڈرانا نہیں چاہیے. جنگ بدر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ وہ 1000 تھے اور یہ 300 تھے. اللہ نے کہا ہم نے تمہاری آنکھوں میں ان کو تھوڑا دکھایا تاکہ تم مقابلہ کرو. اگر تم گنتی کرتے تو تمہارے درمیان اختلاف ہوتا، اور اتنے ہیں لڑنا کہ نہیں لڑنا، وہ 1000 ہیں 300 ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ تمہارے آنکھوں میں کم کر کے دکھا دیا تاکہ مقابلہ ہو، حق کا ہو. اب یہاں بھی کیا ہے، کبھی بھی یہاں ڈرانے نہیں اپنی قوم کو بھی. یہاں ایسا ہے انہوں تم کو مسل دیں گے، آگے جا کے پوری قوم پہ آ رہی، قوم پہلے ڈری ہوئی اور مر جاتی. اب بتانا رہی یہ ملک تمہارا ہے، تم یہ بھی کر سکتے، تم بھی یہ بھی کر سکتے، تم اٹھو اور یہ کرو. ایسی ہمت بڑھائے تو قوم بڑھتی گئی. تو وہاں جنگ بدر میں بھی یہاں بھی اس کا جو ہے پورا آپ دیکھ لیجئے نظارہ. تو کیا کہا انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو جبار لوگ ہیں،
ظلم کرنے والے، پیس دینے والے، وہ کیا ماننے والے ان سے ٹکر لی جا سکتی ہیں؟ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تو داخل نہیں ہو جا سکتے جب تک کہ انہوں ہٹ جانا، وہ سب چھوڑنا تو ہم جا کے کرسی پہ بیٹھتے ہے نا۔ ابھی چیف منسٹر صاحب ہٹ جانا، بولنا آ جاؤ صاحب آپ، میں چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے، تو پھر ہم بیٹھنے کے تیار۔ ایسا لڑکے الیکشن لڑکے مقابلہ کر کے نہیں، یہ ہمارے سے ہوتا نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ صاحب بولے ان کا خیال یہ تھا جیسا موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دکھا دیے، کیا ہے ندی میں مار دیے، بحر میں آسا 2 ٹکڑے ہو گیا، ایسی ایک آسا مار دینا انہوں بھاگ جانا۔ تو دنیا میں کبھی بھی حکومتوں کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوا، ایک ایگزامپل نہیں ہے دنیا میں۔ معجزے تو بتائے جاتے مگر کوئی معجزے سے دشمن کو ہٹا دیے، ایسا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں شریک رہے، ان کے دندان مبارک شریک ہوئے۔ وہ جو روم کا بادشاہ آیا تھا 1 لاکھ کا لے کر جنگ تبوک کے موقع پہ، حضور اپنی فوج لے کر وہاں تک پہنچے۔ کتنے بار مقابلے بھی، کہیں ایسا ہوا کہ بغیر مقابلے کے ایک ہو گئی، دعا پڑھ لیے، دعا کر کے یوں کرے تو کیا پورے دشمن اڑ رہے ہوا میں، ہے نا۔ وہ جو کتھائیں ہیں ہمارے پاس بھارت میں وہ پرچلت ہیں ایسی کتھائیں، تو لوگ ایسی بتاتے ہیں ایسا گیا پھر انہوں اڑ رہے، انہوں چھوٹے سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام حقیقت بتاتا ہے۔ یہ ملکوں کا لینا دینا، حکومتوں کا، یہ آپ کی کوشش چاہتا ہے، آپ کا عزم چاہتا ہے، آپ کی جدوجہد چاہتا ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی، اس کے بغیر آپ بڑے نہیں ہو سکتے۔ پھر چھوٹے رہ کے ایسے گالیاں جوتے کھاتے رہنا، پھر یا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ویسا ہمت کر کے آگے بڑھنا۔ فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں نا تمہاری دعا سے وغیرہ تو پھر ہم داخل ہو جاتے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ان میں سے 2 لوگوں نے کہا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، لوگ کہتے ہیں وہ 2 میں سے تھے، اور ان کے نیم بھی کچھ الگ ہے، میں ذرا بھول رہا ہوں، وہ 2 نام ہیں، اس میں سے ایک صاحب تھے جو آخر میں انہوں نے فتح کر لیا تھا فلسطین۔ تو وہ دونوں نے کیا کہا جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، انہوں نے بولے دیکھو ٹکراتے وقت ایسی رہتا ہے، وہ بڑے دکھتے چھوٹے دکھتے، دشمن جنگ ایسی رہتی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروپوں نے بڑے بڑے گروپوں پہ پراست کر دیا ہے ان کو اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، تم ان سے ڈرو مت، تم ٹکرانے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جیسے تم اندر داخل ہو گئے نا، انہوں خود ڈر جائیں گے کہ جب آیا تو کوئی تو بھی ہمت والا چاہیا ہوں گا، ایسے کمزور لوگ تو آ نہیں سکتے اپنے پاس، تو یہ ہیبت ان پہ طاری ہو جائیں گے اور انہوں خود بھاگ جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جیسے ہی تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے وہ تم غالب ہو جاؤ گے، غلبہ تمہارا رہے گا، تم ہار نہیں سکتے۔ اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ بول رہے ہیں اور پیچھے بھاگ رہے، ارے غلبہ تمہارا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی غالب رہو گے۔ انہوں نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی جتاتا ہے کہ ہراتا ہے؟ اللہ کا ایک فارمولہ ہے، اللہ کہتا ہے تمہاری فوج سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ تم کو یاد نہیں کہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ حنین میں تم کو بہت کثرت ہو گئی تھی، بہت مسلمان ہو گئے تھے، تو مسلمانوں نے کہا ارے ہم تو بدر میں اتنے تھے، آج تو ہم کتنے مسلمان ہیں بول کے گئے ہو، ہے نا، مکہ کے پاس حنین میں گئے، جب یہودیوں نے چاروں طرف سے حملہ کرے، دونوں سب مسلمان بھاگنے لگے۔ قرآن کہتا ہے مسلمان جب بھاگنے لگے، اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے ایسے فرشتے اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور ہم نے پھر تم کو وہاں جتا دیا۔ تو اللہ جتاتا ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہے کہ بڑی فوج ہم نے 1 لاکھ کی تیار کر دی، 2 لاکھ کی نہیں، اللہ جتاتا ہے۔ تو تمہارا تعلق اللہ پہ ہونا، اللہ پہ تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے، یہی دین ہے۔ ہر وقت زبان پہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے، پھر دیکھو آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پہ تم رکھو تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز اس میں داخل ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ وہاں رہتے ہیں، دامو جب تک کہ وہ وہاں رہیں گے۔ فاذهب انت وربک، اب تمہارے کو یہ ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، اللہ ہی جتاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، تو ایسا کرو اللہ اور تم دونوں جاؤ، ہے نا، تم کو اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمارے کو تو اپنی جان نہیں لگانے کا، تو ایسا کرو تم اور تمہارا خدا دونوں مل کے جاؤ، انت وربک، تم اور تمہارا خدا، فقاتلا، پھر تم دونوں مل کے لڑو ان سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے رہتے جب تک دیکھتے رہتے،
تمہارا اللہ مل کے ان کو کیسا مار رہے ہیں، یہ سب ہم جو ہے دیکھتے رہتے. کتنی گندی بات تھی، بہت غلط بات تھی. قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں ہے اپنی ذات پر اور اپنے بھائی پر جو میری سب بات سنتا ہے، میری خلافت بھی کر رہا ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب الگ کر دے ہم، میں نہیں رہتا. ایسے لیڈر کو مانتے ہی نہیں لوگ، لیڈر کو بدنام کرتے ہیں، ان کو ہی نہیں سمجھ میں آ رہا بولتے. اب تو اب ایسی قوم کو کیا کرنا جو لیڈر ماننے کو بھی تیار نہیں، اس نے جو پورے تجربے کیے وہ تجربے کو بھی سامنے لانے کو تیار نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اتنے نشانیاں مانی، اس پہ بھی ماننے کو تیار نہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب اس کی رہنمائی مت کر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ہمارے اور اس کے درمیان اب الگ کر دے، ہم کو جدا کر دے. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان کی سزا یہ ہے، اب یہ 40 سال تک یہ ملک نہیں ہے. اس میں سے جو 20 سال کے اوپر کے سب سمجھدار ہیں نا، جب تک وہ مر نہیں جاتے، یہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ مر نہیں جاتے جب تک یہ نہیں ملتا. ایسی بزدلی تم نے دکھا کے کرے. البتہ معصوم بچوں کا کچھ قصور نہیں. تو جب وہ 20 سال کے بچے 40 سال کے بعد بڑے ہو جائیں گے، اب جو پیدا ہوئے ہیں 40 سال تک آ جائیں گے، جب یہ ملک پھر تم کو ملے گا. اللہ نے کہا 40 سال تک حرام ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری قیادت نبی ہٹ جائے اور الگ کرے. نہیں، تم کو جو ہے ان کی تربیت کرتے ہی رہنا ہے، ان کو سمجھاتے ہی رہنا ہے. تم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ تمہاری امت ہے، تو اس سے تم کو نہیں ہٹایا جا سکتا. وہ امت کی نگرانی تم کرو، اور 40 سال تک پھر یہ لوگ بھٹکتے رہیں. یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے رہیں گے زمین میں. فلا تأسا علی القوم الفاسقین، تو تم ایسے گنہگار لوگوں پہ افسوس مت کرو. یہ افسوس کے قابل لوگ نہیں ہیں، بہت غلطیاں کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب رہ کے پڑھتے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے آخری رسول ہے، ان کی زندگی پڑھتے نہیں. تو ایسے لوگوں پہ افسوس کرنا کیا؟ ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کے ساتھ تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا نا. ان کو تو خدا سے چمٹ جانا چاہیے تھا، سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے وہ سارے کائنات کا مالک کیا کہتا ہے. یہ کتاب پوری کی پوری حق معنوں میں، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک نہیں ہے. ایسی کتاب ہے، اب اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کے مطابق پلاننگ بن رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو ایسی قوم پہ افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا ہے، میں نے اس کا انتباہ یہاں کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے اور کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.